السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایام فاطمیہ کے درمیان ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایام فاطمیہ کے درمیان میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر کسی اور نے کوئی تقریب رکھی ہے اور ہمیں دعوت دی ہے تو کیا ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ ایام فاطمیہ کون سے ایام ہوتے ہیں۔ روایت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے کتنے دن بعد جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 75 ڈیز 75 دن بعد جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ 95 دن بعد شہادت ہوئی۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 28 صفر کو۔ تو اس کے بعد اگر 75 ڈیز کو مانا جائے تو 13 جمادی الاول یوم شہادت بنتا ہے، اور اگر 95 دن والی روایت کو مانا جائے تو پھر 3 جمادی الثانی یوم شہادت بنتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ رسول اللہ کی وفات 28 صفر کو ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ سفر جو چل رہا تھا، یہ ماہ سفر کتنے دن کا تھا یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ آیا 29 صفر تک رہا تھا یا 30 صفر بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اس سال جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو ربیع الاول کتنے دنوں کا تھا؟ آیا 29 کا تھا یا 30 کا تھا؟ جمادی الاول کتنے کا تھا؟ ربیع الثانی کتنے کا تھا؟ تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر 13 جمادی الاول والی روایت کو لیا جائے تو بھی کم از کم 3 دن تک جناب سیدہ کی جو شہادت ہے اس کو کم از کم منانا چاہیے، یعنی 13، 14 اور 15 جمادی الاول، ان 3 دنوں میں خاص کر منانا چاہیے۔ اور اگر ہم 95 دن والی روایت لیں جس کے مطابق 3 جمادی الثانی یوم شہادت بنتا ہے، تو بھی 3 دن، 3 جمادی الثانی، 4 جمادی الثانی اور 5 جمادی الثانی، یہ 3 دن بنتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں کو، 3 دن جمادی الاول کے اور 3 دن جمادی الثانی کی خاص جناب سیدہ کے حوالے سے ان کو ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں خاص طور پر کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی تقریب میں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو درمیان میں باقی دن آ رہے ہیں، چونکہ ایام فاطمیہ کے جو 20 دن منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی ہمارے ائمہ معصومین نے حکم نہیں دیا کہ 20 دن آپ ایام فاطمیہ منائیں، بلکہ یہ ہمارے علماء کی کاوش ہے کہ ایام فاطمیہ کو 20 دن جب ہم منائیں گے تو زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم کو ہم لوگوں تک پہنچا پائیں گے، اور ان کی مظلومیت جب لوگوں تک پہنچے گی تو لوگ، جتنا زیادہ لوگ جناب سیدہ کی مظلومیت کو سن کر شیعہ ہوئے ہیں، شاید ہی کسی اور موضوع سے اتنا وہ انسپائر ہوئے ہوں، لہٰذا جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ایام فاطمیہ 20 دن منانے کی علماء نے تجویز دی تھی اور منائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ لہٰذا اگر ان 20 دن کی رعایت کریں تو اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی کہ آپ ان 20 دنوں میں کوئی اگر خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے۔ لیکن اگر تقریب منعقد کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یا کسی نے بلا لیا ہے تقریب میں اور جانا ضروری ہے، تو پھر جو 6 دن ہم نے بیان کیے ان کا خاص خیال رکھیں، 13، 14، 15 جمادی الاول اور 3، 4، 5 جمادی الثانی، ان کا خاص خیال رکھیں، اور باقی ایام کے درمیان میں آپ کوئی تقریب منعقد کر سکتے ہیں یا اس میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو واضح ہے کہ تقریب جو بھی ہوگی وہ اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہی اس دن کو منائے گا۔ یعنی اگر شادی کی تقریب ہے تو اس میں گانا نہیں ہوگا، اس میں ڈانس، اس میں رقص نہیں ہوگا، اس میں مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، خواتین اور مرد ایک جگہ پہ بے پردہ خواتین نہیں ہوں گے، ایک جگہ مرد و خواتین کا ان کا اختلاط نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے جو بھی خود کو رسول اللہ کا اور مولا علی کا شیعہ کہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تقاریب کو اسی طرح سے منعقد کرے جس طرح سے اہل بیت نے تعلیمات دی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔